ہمیں ایک ایک چیز پہ ہم نے نظر رکھی ہوئی ہے. اب رہا مسئلہ آپ کے ٹیکسز کے اوپر. میں بھی گلگت بلتستان کا واسی ہوں. ایک بات انتہائی خوبصورت تھے اگر ہماری عوام سمجھے. حکومت نے کسی طور پہ یا قطعی طور پہ یہ نہیں کہا ریونیو ایکٹ اٹھائے یا فائنانس بل اٹھائے کہ گلگت بلتستان کے لوکلز کے اوپر کوئی ٹیکس امپوز کرے. بالکل بھی نہیں. آپ ہمیں لے کے آئیں وہ ڈرافٹ. ہاں یہ بات پہلی دفعہ ضرور میں اس بات کو اون کرتا ہوں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. ہم اگر یہاں سے ڈاؤن چلے جاتے ہیں تو آپ ہر ٹول پلازے میں ٹیکس دے کے اپنے آپ کو کراس کرتے ہیں. آپ جس ہوٹل میں کھانا کھائیں اس کے نیچے آپ کا بل 1000 ہے تو نیچے 80 روپے یا 120 روپے ٹیکس قیمت میں الگ سے لکھا ہوتا ہے ٹیکس. تو 1000 کی جگہ میں 1200 یا 1100 آپ کا بل بنتا ہے. ڈاؤن سے بڑے بڑے انویسٹرز یہاں پہ آتے ہیں. ظاہر ہے نارملی یہاں پہ تو آپ کو لوگ بزنس بہت کم کرتے ہیں. اب فرض کریں یہ رمادہ ہوٹل ہے یا لیکسس ہوٹل ہے, یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ اگر ہو چکی ہے اور اگر بھی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے تو ہم ان سے ٹیکس کلیکٹ کریں, لوکل سے نہیں نان لوکل سے ٹیکس ہم کلیکٹ کریں. اور وہیں گلگت بلتستان چونکہ یہ ٹوٹلی صوبائی گورنمنٹ کا ڈومین ہے, وہ جو ریونیو آئے گا وہ ہمارے ہی غریب خطے میں کہیں نہ کہیں ویلفیئر کے طور پہ وہ پیسہ استعمال ہوگا. اس پہ بھی کوئی دوست جب نیچے کراؤڈ ہوتا ہے اور سٹیج ان کو ملتی ہے تو ان کو خود نہیں سمجھ ہے کہ ٹیکس نان لوکلز کے اوپر امپوز ہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کہ اپنے لوگوں کے اوپر. کلیئر کٹ آپ کو بتا دوں ہمارے لوگوں کے اوپر کوئی ٹیکس امپوز ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی. یہ آپ کو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس وقت جو لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں, یہ 600-700 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں ایز ہوم منسٹر کے, میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. بے شک وہ رہے 400-500-600 بندوں کا رہنا ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا. وہ بھی ایک سادہ لوگوں کو غلط پروپوگیٹ کر کے اگر سٹیج سجا کے لوگوں کو گمراہ کوئی کر رہا ہے تو خیر اس سے گورنمنٹ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنا. ہم نے اصل ترجمانی اس قوم کی کرنی ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کے آج ان کرسیوں میں بٹھایا ہے, ہم انہی کے ترجمان ہیں. اس سے بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں. میں بھی اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھا. خالد صاحب اپوزیشن میں تھے اور فتح اللہ صاحب اس وقت ذمہ دار ترین پورٹ فولیو میں تھے. خالد خورشید صاحب چیف منسٹر تھے. ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 15 لاکھ بوری ہم نہیں کروا سکے. سر آپ اس بات کو سیکنڈ ضرور بالکل کرتا ہوں. اور آج ہماری اس حکومت کے اوپر اگر 10 لوگ 10 تنقید کریں جمہوری حق کے, آج وہیں حاجی گلبر صاحب ہیں جو 1 مہینے سے اگر اسلام آباد میں ہے تو آج 15 لاکھ بوری کا کوٹا بھی مکمل کر کے آ رہے ہیں. اور اس وقت 25% آپ کو لوکل گندم ملتی تھی اور 75% آپ کو امپورٹڈ ویٹ ملتی تھی. وہیں خالد خورشید صاحب تھے جو یہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہم ان کے کیبنٹ میں تھے. خالد خورشید صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس کو ہم 50-50 کے ریشیو پہ بھی ہم چلے جائیں کہ 50% لوکل اور 50% امپورٹڈ نہیں کر سکے. تو آج اگر آپ کی ویٹ 100% لوکل پنجاب کی یا سندھ کی ویٹ اگر حاجی گلبر صاحب کی ایفرٹس, اس کی ٹیم کے ایفرٹ سے ہوا ہے تو یہ کریڈٹ بھی پھر ہم اپنی گورنمنٹ کو ضرور لیں گے. تو اس سے ہٹ کے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے فتح اللہ صاحب نے آپ کو جو ٹائم فریم بتایا ہے, ہو سکتا ہے